السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا موضوع ہے ریڈ ہائفر، یعنی کہ لال رنگ کا بچڑا، جو کہ آج کل زبان زد عام ہے پاکستان میں، تو بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے۔ اور آج کیونکہ صدر جو ہے نا سسٹم میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پرابلم تھی، ان پرابلم کا معنی ہے کہ سولر اسکلیپ آیا تھا، یعنی کہ چاند سورج گرہن تھا آج۔ اور میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا کافی دنوں سے کہ جس دن چاند گرہن ہوگا اسی دن یہ ویڈیو ریکارڈ کروں گا۔ اب آپ کو آج جو بات کریں گے، یہ ٹاپک ہمارا ہے 3 چیزوں پہ۔ اس تینوں چیزوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ پہلے نمبر پہ اسرائیل کا لال بچڑے کو ذبح کرنا، ریڈ ہائفر کا، دوسرے نمبر پہ سورج گرہن کا ہونا، اور تیسرے نمبر پہ ہے تابوت سکینہ، اور چوتھے نمبر پہ ہے ان ساری چیزوں کے بیہائنڈ دا سین ریزن کیا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ شاید نہیں جانتے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلوائی تھی بنی اسرائیل کو۔ کیونکہ یہ جو ریڈ ہائفر کو ذبح کرنا ہے نا، کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ قربانی ایک بہت بڑی ریزن ہے اس کے پیچھے کرنے کی، اور یہ قربانی کرنے کا جو سبب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہوا ہے۔ اور آج ہی کے دن کرنا یہ اس سے بڑی ریزن ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے، جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں نا، ان کی پاورز زیادہ ہوتی ہیں اس دن۔ یہ اس چیز کا صدیوں انتظار کرتے ہیں، سالوں انتظار کرتے ہیں کوئی عمل کرنے کے لیے۔ تو آج کے دن ہی ریڈ ہائفر کا ذبح کرنا یہ عام بات نہیں تھی، یہ شیطانی طاقتوں کو خوش کرنا تھا، اور شیطانی طاقتوں کو خوش کرنے کے علاوہ پاور گین کرنا تھا، اپنی قربانی کو بہت زیادہ پاور میں لانا تھا۔ جس مقصد کے لیے کرنی، وہ مقصد ابھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ لال بچڑا ہی کیوں ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر آپ جائیں اس کو دیکھیں سورۃ بقرہ کو، یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 76 سے، یا 67 سے۔ سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 67 ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ان لوگوں کو کہو گائے کو ذبح کرے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے آگے سے پتا کیا کہا، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ یعنی کہ یہ اپنے نبیوں کو بھی سیریس نہیں لیتے تھے۔ سیریس نہ لینے کا مطلب ان کے ساتھ بھی یہ ڈرامے بازیاں کرتے تھے۔ ان کا ارادہ ہوتا تھا کسی نہ کسی طرح بات کو ٹالا جائے اور جو ہے نا حکم نہ مانا جائے۔ اب آگے سے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یعنی کہ مذاق آپ نے جو جواب دیا اس میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے واضح ان کو بتایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا اب تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک نیا بہانہ تلاش کیا۔ اب کیونکہ اگر قرآن آیت بھی پڑھوں گا اور ترجمہ بھی پڑھوں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اب آیت نمبر 68 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ماہیت بیان کر دے، آپ اس کی ماہیت بیان کر دے، یعنی جو ذبح کرنی ہے، قربانی کرنی ہے بچڑے کی، اس کے بارے میں ہمیں بتائے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو یعنی زیادہ عمر کی ہو، نہ بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، آپ جو تمہیں حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ۔ انہوں نے سوچا یہ تو سیدھی سیدھی بات آ گئی ہے۔ انہوں نے پھر اس بات کو ٹالنا چاہا، اس سے انکار کرنا چاہا، اور انہوں نے پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیان کرے اس کا رنگ کیا ہو۔ یہ آیت نمبر 69 میں اگر آپ جائیں تو اب کیونکہ وہ حکم نہیں ماننا چاہتے تو پھر کہنے لگے کہ دعا کیجیے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہ اللہ سے دعا کیجیے ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ لونہا کہتے ہیں کلر کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، اللہ سے پوچھی
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین یعنی کہ اس کا رنگ جو ہونا اس کلر کو کہتے ہیں یلو کلر، گولڈن کلر میں کہتے ہیں، کیونکہ گولڈ کا کلر جو ہوتا ہے وہ بھی یلو ہی ہوتا ہے، تو جو آنکھوں کو بھلا لگے، جو بہت اچھا ہو اور اس میں کوئی دوسرا رنگ نظر نہ آئے۔ انہوں نے کہا بات واضح ہے، اس سے کیسے مکرا جائے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بات کو ٹالنا چاہا اور کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ یہ پھر انہوں نے جب رنگ کا پتہ چل گیا، پھر انہوں نے اس کے بعد بہانہ بنایا، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا اگلی آیت میں واضح حکم آ گیا، اس کی جو نشانیاں جو چاہتے تھے بتانی وہ بھی بتا دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں میں پانی پلانے والی نہ ہو، یعنی کہ وہ نوجوان بھی ہو اور اس کو کسی کام کاج میں بھی استعمال نہ کیا ہو، نہ تو اس میں کھیتوں سے ہل جویا گیا ہو، نہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو، اور نہ ہی اس کو سفر کے لیے استعمال کیا گیا ہو، ٹرانسپورٹ کے لیے۔ وہ تندرست اور بے داغ ہو، اس میں کسی قسم کا کجی بھی نہ ہو، یعنی کہ وہ ڈیمیج بھی نہ ہو کہیں سے، اور صحت بھی اس کی اچھی ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ وہ حکم برادری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی، یعنی کہ وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے۔ حکم برداری کا مطلب ہے کہ وہ حکم ماننا نہیں چاہتے تھے، اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہ بچا، تو انہوں نے ایسا کیا کہ حکم کو بجا لاتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ اب یہ بات تو تھی یہاں تک۔ اب اصل مقصد آتا ہے اس گائے کو ذبح کرنا کیوں تھا۔ اس گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، اس کے پیچھے جو مین وجہ تھی، جو ان کو لیے سخی تھی، اس وقت ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے آزاد کروا کے لے کے نکلے فلسطین کی یروشلم کی طرف، جو آپ کا یروشلم ہے، تو راستے میں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے پڑاؤ کیا، تو یہ 12 قبیلے تھے، 11 قبیلے تھے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ 12 قبیلے کیسے بنے تھے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے نا، 11 کوكب قرآن میں جیسے ہے کہ 11 بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، اور 12 میں یوسف علیہ السلام خود تھے۔ 11 بھائی تھے اور 12 قبیلے ہو گئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا بھائی، ان کی اولاد بھی ہوئی اور ان کا قبیلہ بھی بن گیا۔ ان 12 قبیلوں کو جب مصر سے آزاد کیا تو لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک بندے کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو الزام تراشیاں کر رہے تھے کہ اس بندے کو اس نے قتل کر دیا، وہ کہہ رہا تھا اس نے قتل کر دیا۔ اب اس قتل کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو، اس ٹکڑا اس جس بندے کو قتل کیا گیا اس کی لاش کو لگاؤ، وہ اٹھے گا، زندہ ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے، قاتل کا نام بتائے گا اور پھر مر جائے گا۔ ایک تو یہ اس سے تھا کہ آپ کو اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ اللہ قادر ہے اس چیز پہ، زندوں کو مردہ کرنے پہ اور پھر مارنے پہ۔ دوسرا، گائے ذبح کروائی، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے، تو ان کے پیچھے ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں سامری جادوگر نے قبیلے کے کچھ سارے قبیلوں سے کچھ سونا زیورات اکٹھے کیے، ان کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا لیا، اور بچڑے کی آواز وہ نا ایسے اس نے اس طرح بنایا کہ وہ اس میں سے جب ہوا گزرتی نا ساؤنڈ پیدا ہوتا تھا۔ تو اب یہ اس کو بڑا معتبر چیز سمجھتے تھے بچڑے کو، جو سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ بھی قرآن میں بتاتا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کو وعدہ کیا تو پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ یعنی کہ اب ان کے دل میں جتنا جو بچڑے کا احترام گائے کا آ گیا تھا، بہت زیادہ احترام آ گیا تھا۔ اسی وجہ سے اب جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو گائے ذبح کرو، تو یہ گائے کے ذبح کرنے پہ جو نا ٹال مٹول کر رہے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے یہ تو ہم نے عبادت کر رہے تھے اس کی، اب ہم اسی کو ذبح کریں۔ اب انہوں نے اس کو ذبح کرنے کے بہانے نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کو ہدایت دے
اور ان کو راہ راست پہ لائے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، کیونکہ یہ بھٹکے ہوئے تھے، غلامی سے نکلے تھے اور ان کو بالکل دور تھے غلامی، ان کو کوئی حقیقت کا نہیں تھا پتہ، توحید کا کچھ پتہ نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا ذبح کرو تو پھر انہوں نے ٹال مٹول شروع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا اور انہوں نے یہ پھر بچڑا ذبح کیا. اور ذبح کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یعنی کہ چیز تلاش کرنی تھی. تلاش کس کو کرنا تھا؟ قاتل کو. قاتل کون تھا؟ جو ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، اس کا قاتل انہی قبیلوں میں ساتھ، مگر اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آتا تو یہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے، ایک دوسرے کو مارتے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں لگاتے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا کہ قاتل کی وجہ سے ان میں آپس میں جھگڑا نہ ہو، کیونکہ ابھی تو یہ نکلے ہیں، اگر ابھی خود ہی جھگڑنے لگ پڑے تو پھر آگے جا کے یہ بٹ جائیں گے، قبیلے بٹ جائیں گے، یہ الگ الگ ہو جائیں گے. ساری جو موسیٰ علیہ السلام کی ساری محنت ہے، جن کو آزادی دلانی تھی، وہ ساری ختم، کسی مقصد نہیں ملے گی جب یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے. اور ان کے لیے آگے حکم آنا تھا کہ یہ جا کے جو ہے نا یروشلم کو فتح کریں. اب تو یہ بات ہی یہاں تک. اب آج کے دن ہی یہودیوں کے اسی وقت سے یہودیوں نے جو ہے نا اس وقت تو نافرمانیاں کی انہوں نے. اب یہ سوچتے ہیں کہ ان کا جو تابوت سکینہ ہے نا، جو گم ہو گیا ہوا ہے، گم کب ہوا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد سے، اور یہ علامت ہے طاقت کی. اب اس کے بارے میں کسی دن اگلی ویڈیو میں تابوت سکینہ پہ بناؤں گا اور تفصیل سے بتاؤں گا، قرآن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ تابوت سکینہ کب کیسے طاقت کی علامت ہے. اب انہوں نے جو آج ذبح کیا نا گائے کو، ریڈ ہائفر کو، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے، جیسے اللہ کا حکم آیا تھا پہلے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے، اب یہ چاہتے ہیں کہ شاید اسی طریقے سے یہ رب کو راضی کریں اور رب ان پہ رحمت کرے اور ان کو جو تابوت سکینہ مل جائے. جس طرح قاتل نہیں مل رہا تھا، شاید اب قربانی کرنے سے ریڈ ہائفر کے ان کو قاتل مل گیا، اب شاید ریڈ ہائفر کی قربانی کرنے سے ان کو تابوت سکینہ مل جائے. اور تابوت سکینہ جب ان کے پاس آ جائے گا تو یہ سوچتے ہیں کہ ان کی پاور جو ہے نا انبیٹیبل ہو جائے گی، ان کو کوئی مات نہیں دے سکے گا، کوئی ہرا نہیں سکے گا. وہ ایک طاقت کی نشانی ہے. تابوت سکینہ میں کیا ہے یہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے نا، اس کے بعد اگلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ ساری سچویشن کو سمجھ جائیں گے. ریڈ ہائفر، تابوت سکینہ اور سورج گرہن اور موسیٰ علیہ السلام کی قربانی، یہ سارا آپس میں تعلق کیا ہے. اس کے لیے آپ کو انہوں نے جو آج قربانی کی ہے نا، ریڈ ہائفر پہ رہتے ہیں، انہوں نے اسی پرانی اپنی جو سنت ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جو موسیٰ علیہ السلام کی سنت کہہ لیں جو ان سے کروائی گئی، انہوں نے اسی یاد میں کیا تاکہ جو گم ہو گیا ہوا ان کا تابوت سکینہ اب تک مل نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ اب فلسطین کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کو بدخل کر دیں، وہ ریزسٹنس نہ کریں، جو آسانی سے مسجد اقصیٰ کو شہید کریں جہاں سے چاہتے ہیں، شہید کر کے ان کو جہاں شک ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ میں، اس کے تہہ خانے میں، بیسمنٹ میں جو پرانا حصہ تھا جو ایک بار تباہ ہو گیا تھا نبوکدنضر کے دور میں عراقی بادشاہ کے، وہ اب اس کے اوپر یہ مسجد اقصیٰ بنی تھی، تو شاید ہیکل سلیمانی نیچے ہے. تو ان کی جو نا کوشش ہے کہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے اور تابوت سکینہ کو نکالا جائے. اور ساری آج کی قربانی کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کو راضی کریں. مگر حقیقتاً جو سورج گرہن کے دور میں انہوں نے جو آج قربانی کی ہے نا، یہ رب کی رضا کے لیے نہیں کی، انہوں نے کی ہے شیطان کو راضی کرنے کے لیے، دجال کو راضی کرنے کے لیے، دجالی طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے. کیونکہ جو ایسے دن ہوتے ہیں نا جس دنوں میں سورج کی روشنی، یہ جو چند لمحے ہوتے ہیں، جب منٹ ہوتے ہیں، ان میں جو اعمال کرتے ہیں نا یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں، یہ شیطانی اسی لیے جب سورج گرہن، چاند گرہن ہو تو نماز کشو کا حکم ہے، نماز کشو ادا کرنی چاہیے، دو نفل ادا کرنے چاہیے. آپ کو آج کے جو بیان کرنے کا مقصد ہے نا، پچھلے کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز کے لوگ بیان کر رہے ہیں ریڈ ہائفر کو، کوئی کس سے ملا رہا ہے، کوئی کس سے ملا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی آخری دن ہے. ابھی اسرائیل کی کوئی خاتمے کا قریب بھی نہیں ہے معاملہ. اسرائیل ابھی پاور، اس کے پاس بہت آلریڈی پاور ہے ویسٹ کی، مگر وہ بھی گین کرے گا. گین کرنے کے بعد وہ ایکسپینڈ ہوگا. ایکسپینڈ کیسے ہوگا؟ جو لبنان، ایجپٹ جہاں انہوں نے غلامی کی، مصر، اب وہاں پیرامڈز ہیں، وہ بھی ساری انہی کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیں، کیونکہ یہی تو غلام تھے فرعون کے دور میں. یہ فرعون کے دور میں بنی ہوئی ہیں ساری چیزیں. مصر پہ قبضہ کرنا، پھر آگے ایکسپینڈ کرنا. مدینہ ان کے لیے تو بہت بڑی ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ جب ان کو مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان سے معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ توڑنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا مدینہ سے اور ان کو مار نکالا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب مسلمانوں سے یہ وہ تمام چیزیں چھینی جائیں جو ان سے مسلمانوں نے لی تھی.
تو ابھی اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسرائیل ابھی بہت زیادہ پاور گین کرے گا, ایکسپینڈ ہوگا, اور تب تک اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک امام مہدی واضح نہیں دنیا میں یعنی واضح نہیں ہو جاتے, اعلان نہیں کر دیتے اپنی امامت کا, اور ان کے لیے ان کے پیچھے مسلمانوں کے قافلے اکٹھے ہونا نہیں شروع ہو جاتے, اور پھر دجال کا آنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک, جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے تب تک دجال یہاں رہے گا دنیا میں. جب تک دجال ہوگا یہ ساری اسرائیلی یہودی طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی, اور مسلمانوں کی اکثریت جو درباروں میں کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے یہ بھی اس کو جوائن کریں گے. تو آج ان کا مقصد تھا قربانی کرنے کا, اور صرف شیطانی طاقتوں کو راضی کر کے تابوت سکینہ تلاش کرنے کا تھا, اپنے رب کو راضی کرنے کا تھا کہ جو ہمیں مل نہیں رہا, جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قاتل نہیں مل رہا تھا تو آج انہوں نے قربانی کی, آج بھی اسی طرح انہوں نے قربانی کی. اور اس کا کلر سارا سیم وہی سین ہے, گولڈن کلر کی ہو, گولڈ کلر, ریڈ گائے میں یلو کلر تو ہوتا نہیں ہے, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا گائے میں جو یلو کلر گولڈن کلر پایا جاتا ہے نا, اسی طرح یہی ہوتا ہے, ریڈ کلر کا ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے پراپر باقاعدہ ٹیکسس میں اس کی بریڈنگ کی ہے, کراس کیا ہے. ٹیکسس جو لوگ کبھی گئے ہیں, امریکہ میں بہت دفعہ گیا ہوں, ٹیکسس ایک ایگریکلچر کم ہے, یہاں ہوتی ہے کاشتکاری ہوتی ہے, کپاس ہوتی ہے, اور بھی بہت سی فصلیں ہوتی ہیں, گندم بھی ہوتی ہے ٹیکسس میں. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ ڈیری فارمنگ, حد سے زیادہ بڑے بڑے ڈیری فارم جو ٹیکسس میں پائے جاتے ہیں. اور گائے, پھر ادھر کی بہت سی گیمیں جو گائے سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ اکثر دیکھتے بھی ہوں گے, یہ سارے ٹیکسس میں بڑے بڑے بل جو ہوتے ہیں, یہ سارے بڑے بڑے سینگوں والے سارے ٹیکسس سے ہیں. تو ٹیکسس میں پراپر انہوں نے فارمنگ کی, فارمنگ کر کے انہوں نے وہ گائے جو بچڑے جوان ان کی خدمت, ان کو سنبھالا, پال کو اس کو بڑھا کے, اور پھر ان سے کوئی کام نہیں لیا گیا. پھر جب وہ اس عمر کو پہنچے جس عمر کا انہیں انتظار تھا, اس دن پھر انہوں نے ان کو پورٹ کیا چارٹر طیارے کے ذریعے ٹیکسس سے اسرائیل. اور اب یہ اس دن کا اسرائیل گئے مہینہ ہو گیا, مہینے سے بھی زیادہ انہوں نے امپورٹ کر لیا ہوا ان کو ٹیکسس سے اسرائیل. یہ انتظار کر رہے تھے اس سورج گرہن کا. جب سورج گرہن کے دن آج 8 اپریل کے دن ہی ذبح کرنا ان کا بہت بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے. ابھی جو اسرائیل فلسطین میں ہو رہا ہے یا جو کر رہے ہیں, یہ کہہ لیں کہ سٹارٹ ہے, مسلمانوں کی تباہی کا سٹارٹ ہے. مسلمانوں کی تباہی تو خیر غلامی تو بڑی دیر سے شروع ہو گئی ہوئی ہے, جب سے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے. چاہے خلافت تھی یا نہیں یہ الگ ٹاپک ہے, مگر مسلمانوں کے لیے ایک بہت طاقتور حکومت تھی. جب سے وہ ختم ہوئی ہے تب سے مسلمان غلامی میں ہیں, چاہے وہ سعودی کنگز ہیں, دبئی کنگ ہیں, جو بڑے بڑے جتنے بھی ملک ہیں پاکستان, سارے غلامی میں ہیں, سارے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں یہود کے. آگے تباہی جو آنی ہے نا, وہ اس سے بڑی تباہی ہے. اتنی بڑی قتل و غارت ہوگی نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پرندہ ایک اڑے گا کہتے ہیں مفسرین, کہتے ہیں کہ وہ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, اتنی لاش اور اتنا خون ہوگا. اور اب پاور گین کرنے کے لیے یہ جو آج کی قربانی ہے نا, اس کے بعد ان کو اگر تابوت سکینہ ملتا ہے, تابوت سکینہ ملنے کے بعد پھر یہ سوچیں گے کہ یہ انبیٹیبل ہے, ان کے پاس پاورز بہت زیادہ ہیں. تو پھر یہ جو آگے اپنی وار شروع کریں گے. بیسک جو ان کی جو بھی وار چل رہی ہے نا فلسطینیوں کو ان جگہ سے نکالنے کی, کیونکہ یہ فلسطینی پچھلے 50 سالوں سے ان لوگوں کو چانس نہیں دے رہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں, ریزسٹنس کیے جا رہے ہیں. تو آج کے دن قربانی کر کے یہ چاہتے ہیں کہ تابوت سکینہ حاصل کریں. سب سے پہلے جب تابوت سکینہ آ جائے گا, اس کے بعد باقی کی گیم شروع کریں گے. مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. میں پھر شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. گائے کا ذبح کرنا سورج گرہن کے دن, اپنے گم شدہ تابوت سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے یہ قربانی دینا ہے. اور یہ قربانی گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کی ان کو جو مثال ملتی ہے وہ قرآن سے ملتی ہے. جب ان کو اپنے قبیلے میں بھی ایک قتل ہو گیا تھا, اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا, تو انہوں نے قربانی کی تھی. اس قربانی کے شدہ گائے کا جو گوشت تھا وہ اس قاتل کو لگایا, مردہ کو, لاش کو لگایا تھا, وہ اٹھ کے اس نے قاتل کا نام بتایا تھا. اب یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح قربانی دی جائے کہ جو اللہ قبول کرے, اور ان کی گم شدہ جو چیز ہے, گم شدہ تابوت سکینہ ہے, وہ مل جائے, اور اس بیس پہ اس کے بعد یہ اگلے معاملات شروع کریں. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.